ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين والنبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم دوستو، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہمارا مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو بدے خدرہ میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. بڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم دوستو، آج جس عنوان کو لے کر ہم حاضر ہوئے بموقع یوم وفات حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک ایسی ہستی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے. آپ کیا ہیں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے. 4 بیٹیوں میں سے چھوٹی بیٹی ہے آپ. سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے چھوٹی بیٹی ہے آپ. اور سب سے زیادہ بیٹیوں میں بھی محبوب ہے خاتون جنت، زیادہ محبوب ہے. اور احادیث میں آپ کے تعلق سے یہاں ہمارے سامنے ترمذی شریف ہے. ترمذی شریف میں امام ترمذی نے حسن و صحیح درجے کی حدیث لائی ہے، اور یہ روایت حضرت امی عائشہ سے ہے. کس سے ہے؟ حضرت امی عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہا. عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا أشبه صوتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اب تک جو راتوں میں لوگ یا منصبت میں جو بول رہے تھے نا، یہ سب کو ترجمانی ہوئی اس حدیث کی. اس حدیث انہوں نے بھی کوئی اشعار پڑھے، آپ نے منصبت نہیں پڑھی، انہوں نے اس آیت میں بھی پڑھی. تو اب یہ یعنی یوں سمجھیے کہ اما عائشہ نے جو بیان کیا ہے خاتون جنت، کیا فرمایا؟ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں دیکھا احدا کسی کو اشبہ مشابہ نہیں دیکھا میں نے کسی کو وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ. سیرت، سنت، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے رسول اللہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ ہے تو وہ سیرت و سنت، ظاہر اور باطن میں اگر رسول اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو حضور کی بیٹی کو دیکھو. کس کو دیکھو گے؟ سرکار کی بیٹی خاتون ہے جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اب دیکھیے یہ جو الفاظ ہے نا، سمتن بدلن وحدین، ایک ایک جملے کی ایک ایک گھنٹے وسیع وسعت. خاتون جنت کی جامع اگر کسی کو سیرت بیان کی ہے تو وہ ابھی مطلب ہے. اسی لیے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے جو جامع سیرت
سبقا ودلل وحدیثا، سننے کے اعتبار سے رسول اللہ کو جیسا میرے سن رہے نا، حضور کو جیسا سنتے ہیں نا، فاطمہ کو ویسے سنا جاتا ہے. ودلل پورا ان کا کردار، خاتون جنت کا کردار دلالت ہے رسول اللہ کے کردار پر. وحدیثا، اب یہاں پر انہوں نے پورا باطنی نقشہ کھینچا ہے، اس لیے ہم نے وہ معنی میں آپ کو بتایا. ظاہر اور باطن کے لحاظ سے، سیرت اور صورت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ اگر کوئی ہے تو اپنی عائشہ کیا بیان کرتی ہے؟ کون؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا حدیث ختم ہوئی گی، آگے کہتی ہے کہ من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لیا و قلوب لیا. پھر فرماتی ہے قالت فکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ. کہتی ہے امی عائشہ کہ جب حضور خاتون جنت سے ملنے جاتے، کس سے؟ حضور جب خاتون جنت کے پاس جاتے، اپنی بیٹی کے پاس، لخت جگر کے پاس جب جاتے تو امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کھڑی ہو جاتی، حضور کا استقبال فرماتی، حضور کے ماتھے پر چھوڑتی اور پھر لے کے آ کے اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی. کب؟ جب حضور اپنی بیٹی کے گھر جاتے. اچھا پھر کیا فرمایا؟ اور کامن. اچھا پھر فرمایا، اچھا یہاں ہم نے آگے پیچھے کر دیا، فرمایا جب یہ معاملہ ہوگا، لیکن فرمایا اور جب خاتون جنت حضور کے پاس جاتے، ایک معاملہ تو یہ تھا جب حضور کے پاس جاتے، اور جب خاتون جنت حضور کے، یعنی جب بھی حضور کسی کی روایت اور میں سے کسی کے پاس ہوتا ہے، خاتون جنت وہاں جاتے ہیں بابا جان سے ملنے کے لیے، تو رسول اللہ ان کے استقبال میں تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، حضور کھڑے ہو جاتے پیشانی مبارک کو ویسا دیتے اور اپنی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کو اٹھا دیتے. یعنی جیسے خاتون جنت عمل کرتے تھے ویسے ہی رسول اللہ بھی عمل کرتے تھے، سیم ٹو سیم. اب یہ اصل میں اب آگے اور حدیث میں جب سرکار کا وفات شریفہ کا وہ وقت آیا، آخری وقت پردہ فرمانے کا، تو حضور نے ان سے سرگوشی فرمائی، کان میں کچھ کہا قریب کر کے، تو خاتون جنت بہت زیادہ رونا شروع کر دی. پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے کچھ کان میں کہا، یعنی وہ بات راز نہیں رکھنی تھی، وہ راز نہیں. جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے تو امی عائشہ نے ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ مجھے وہ سرگوشی کے بارے میں بتائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمائی تھی. تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا اب کیونکہ حضور دنیا سے گزر چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، اب میں بتا سکتی ہوں. تو کیا فرمایا؟ حضور نے سب سے پہلے میرے کان میں فرمایا اے فاطمہ اسی مرض میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ فرمایا حضور. تو میں حضور کی جدائی میں رونے لگا. پھر دوبارہ حضور نے اس سے فرمایا اے فاطمہ سب سے پہلے تم آ کے میرے سے ملو. تو میں رونے، اس لیے 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی وفات شریفہ ہے. ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول سے ماہ رمضان کو کتنے مہینے ہوتے؟ 6 مہینے. خاتون جنت 6 مہینے کے بعد میں سے کتنے مہینے؟ 6 ماہ. آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی لیے اس نے فرمایا یعنی تم آ کے پہلے ملو گی میرے سے. اچھا پھر ایک روایت جو اس کے یعنی دوسری روایت سے جو بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے عالمین کی عورتوں میں فضیلت دی ہے؟ کیا دی ہے؟ سیدہ ہے، سردارہ ہے.
خاتون جنت نے پوچھا مریم کیا ہے پھر؟ کہ کیا پوچھے؟ حضرت بی بی مریم، قرآن میں ان کا ذکر ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی امی، وہ بھی خاتون، اور حضور نے فرمایا کہ تم ساری عورتوں میں فضیلت پائی ہو، سیدہ ہو۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مریم، سرکار نے فرمایا وہ اپنے دور میں تھی، اب تم سرکار ہو۔ یہ یاد رکھیے، اب مختلف روایات ہیں، کائنات میں سرکار ہے، پھر ایک روایت میں کیا ہے جنت میں عورتوں کی سرکار کیا، خاتون جنت جنت میں عورتوں کی کیا ہے سرکار ہے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا ایک اور حدیث سن لیجیے۔ اچھا یہ حدیث کی روایت ہے امی عائشہ سے، کس سے ہے؟ ہمارے استاد بات بولا کرتے تھے، کیا معلوم جتنے بھی سیدہ ہیں علماء صحابہ کی عظمت بیان کرنا، اور جتنے بھی علماء ہیں علماء اہل بیت کی عظمت بیان کرنا۔ کیا بولتے ہیں؟ جتنے بھی سادات ہیں کس کی عظمت بیان کرنا؟ صحابہ کی، اور جتنے بھی علماء اور مولوی ہیں امام کس کی عظمت بیان کرنا؟ اہل بیت کی بولتے ہیں۔ تو بیلنس رہتا ہے، کیا رہتا؟ اب سب ملے گا نہیں ہم ہمارا دیکھ لیتے تو تمہارا نہیں، تو کہاں سے ہم سب لڑنے چاہیے؟ تو خیر چھوڑے، اب دیکھیے اہل بیت کی عظمت احادیث میں جتنی بھی ہے آپ کو بیان کرنے والے صحابہ بھی دیکھیں، احادیث میں عظمت ہے نا اہل بیت کی، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، حسنین کریمین، خاتون جنت، ان کی تو عظمت احادیث میں ہے نا، اس کے راوی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ صحابہ ہے، صحابہ چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے، صحابہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اشرف مبشرہ میں سے، کن میں سے معلوم نا؟ اشرف مبشرہ سب سے ٹاپ کے فضیلت والے صحابہ ہیں، پورے صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ کو جب اختلاف چل رہا تھا صفین والا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر کہا کہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس معاملے میں کیا کیے؟ ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ کہا اے معاویہ، اب یہ ان کی بات ہے، انہوں نے بول سکتے ایسا، ہم لوگ نہیں بول سکتے، وہ بڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اے معاویہ تم مجھے علی کے خلاف بلا رہے ہو، تمہاری زندگی کے سارے اعمال بھی علی کے ایک عمل کی برابری نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی مسئلہ سمجھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے مقابلہ نہیں کر سکتے، مولا علی کا مقام بڑا ہی بڑا ہے۔ اب مگر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چھپایا نہیں، حالانکہ وہ خود لیا یہ مسئلے، کئی صحابہ ایسے تھے جو یہ مسئلے میں نہیں داخل ہوئے، ان میں سے سعد بن ابی وقاص بھی تھے تو یہ مسئلے میں داخل نہیں ہوئے، مگر جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے سامنے کہہ دیا کہ تم جن کے خلاف مجھے دعوت دے رہے ہو ان کے اعمال کی برابری تمہارے ایک عمل کی برابری تمہاری زندگی کے اعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ مقام ہے حضرت والا مجھے ہونا چاہتا مقام کریم کا، مگر محمد رسول صحابہ نے چھینا یا نہیں؟ صحابہ نے اب وہ جب گیا نا خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ ناراض بھی نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے انہوں نے 100% سچ کہا ہے۔ کیا کہا انہوں نے بھی؟ انہوں نے ایک سچی بات ہے نا، تو صحابہ نے چھپایا کچھ نہیں ہے یاد۔ اب دیکھیے امی عائشہ کی روایت کس کی ہے؟ امی عائشہ ہے۔ اچھا یہ اصل میں جمعہ بن عمیر تیمی یہ کہتے ہیں کہ قال دخلت مع امتی، میں اپنی پھوپھو کے پاس گیا، پھوپھو ہے امی عائشہ، پھوپھو ہے اپنی پھوپھو کے پاس گیا، فسألت، میں نے ان سے پوچھا، کس سے؟ امی عائشہ سے میں نے پوچھا
ایو الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کون لوگوں میں، کس میں؟ ناس، ایو ناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا آقا کے نزدیک کون ہے؟ تو امی عائشہ نے قالت کہا فاطمہ، حضرت بی فاطمہ ہے، پھر کہا فقیلہ، اب انہوں اصل مردوں میں گزرنا چاہ رہے تھے، کس میں؟ اصل ان کے حضرت جمعہ ہیں یہ مردوں میں گزرنا چاہ رہے تھے، تو پھر کہنے لگے فقیلہ من الرجال، میری مراد آدمیوں میں، مردوں میں کون ہے زیادہ محبوب سرکار کو؟ تو امی عائشہ نے کہا قالت زوجہا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے شوہر یعنی حضرت، مردوں میں حضرت علی، عورتوں میں خاتون جنت ہے۔ کہنے لگے کان ما علمت صبامن قبامن، میں نے حضرت علی کے جیسا نماز پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا متقی نہیں دیکھا۔ امی عائشہ حضرت علی کا تذکرہ کریں۔ اچھا اب کل کی تقریر سے کہیں پریشان ہو جائیں گے تو نہ، میں پہلے ہی بولا عقیدہ الگ چیز ہے، فضیلت الگ چیز ہے، یاد رکھیے۔ اب ایک روایت میں یہ بھی ہے، اچھا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ہو، کس کی فضیلت میں ہو؟ اور ان کی فضیلت زیادہ بیان کی جاتی ہے، اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی نہیں سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ مگر اب کیونکہ اب کل ہم نے عقیدہ بیان کیا تھا، فضیلت بیان کی تھی، فضیلت کے عقیدے کو بیان کیا تھا، کیا بیان کی تھی ہم نے کل؟ افضلیت کا عقیدہ ہم نے بیان کیا تھا، ہم نے خاص طور پہ شیخین کی فضیلت میں بیان کی تھی، افضلیت کا بیان کیا تھا، تو اہل سنت کا سلفر مقدر اجماعی عقیدہ۔ اب یہ جب ہماری سے پڑھ رہے تو اس کا مطلب یہ نہ ہے کہ ان کی فضیلت کم ہو گئی، کیا ہو گئی؟ شیخین کی فضیلت اس فضیلت کے سامنے ہوگی۔ اب یہی تو ہے نا اہل سنت کو پہچاننے کا وزن، اہل سنت میں بہت طاقت ہے، یہ بیلنس کر پائیے، سمجھے؟ اہل سنت اب میں آج کا اہل سنت میں بول رہا ہوں، میں نے پھر بھی بیلنس بھی میں اہل سنت بول رہا ہوں، چلو سنتیوں کا کوئی کون ہے اہل سنت کا وہ بول رہا ہوں، اہل سنت کا بیلنس اچھا ہے۔ صحابہ کی محبت میں جا کے غلو کر دیے تو وہ بیلنس نہیں ہو، کیا نہیں ہے؟ اہل سنت اس کو پسند نہیں کرتا، اور اہل بیت کی محبت میں جا کے غلو کر دیے تو اہل سنت اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اہل سنت کا ایک اپنا بیلنس ہے۔ اب دیکھیے اگر میں آپ کو شیخین کی فضیلت سناؤں، آپ سن رہے ہوں گی شان عظمت، اور آپ سنتے سنتے آپ کے دماغ میں خیال اگر یہ آ گیا ارے یار اہل بیت تو کچھ نہیں ہے، جو ہے شیخین ہے، یہ آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ خارجیت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ ہاں۔ اور اگر میں آپ کو اہل بیت کی عظمت سناؤں اور آپ کو سن کے بولے ارے یار ان کے سامنے تو شیخین کچھ نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ رافضیت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ اگر آپ دونوں کی عظمت سنے اور بیلنس رکھے، یہ بھی شان والے یہ بھی شان والے، دونوں کے معاملے میں اگر احترام سے رہے تو سمجھ جاؤ آپ نے بیلنس کر دیا اور پہلے سنت کو لگاتے ہیں۔ یہ بیلنس پہلے سنت کا، سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اس لیے نہ وہ بڑھی پہ آنا نہ یہ بڑھی پہ۔ تو خیر کیا کہا امی عائشہ نے؟ سب سے زیادہ پیارے کون ہیں خواتین میں؟ خاتون جنت، اور مردوں میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اچھا اب یہ تو ہم مشکات سے، اچھا میں ذمہ دار ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث اس میں نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری جو حدیث کی کتاب ہے یہ صحیح مسلم، یہ مسلم شریف ہے۔ اب اس حدیث کی راویہ بھی امی عائشہ ہے، یہ روایت کس نے کی؟ امی
عائشہ نے کیا کہتے ہیں؟ قالت عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعليه مرق مرحل من شعر اسود وجاء، اچھا کہتے ہیں امی عائشہ کہ ایک دن حضور باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سر پہ ایک چادر تھی، اچھی سیاہ کلر کی خوبصورت چادر تھی. تو جب سرکار باہر آئے تو جاء الحسن، اسی ٹائم پہ امام حسن آ گیا تو سرکار نے ان کو چادر میں لے لیا. سرکار کیا کرے؟ چادر میں لے لیے. پھر فادخلہ ثم جاء الحسین، پھر تھوڑی دیر بعد امام حسین آئے، سرکار ان کو بھی چادر میں لے لیے. اچھا یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ہاں یعنی چھپایا تو سمجھو سب وفادار ہیں. غدار آج ہو سکتے ہیں، ہم تو پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کل والے غدار نہیں تھے، سب وفادار تھے. اگر کچھ نہیں پڑھنے والی بات ہوتی تو یہ حدیث آتی تھی، چھپا دیتے تھے نا جی، نہیں بیان کرتے تھے بات کے راویوں کو. ان کا بیان کرنا کتابوں میں ان سے روایت ہے، بات کی نہیں لگے. وہ محبت والے لوگ تھے، دلوں میں کچھ نہیں تھا، ان کے تزکیہ ہو چکے تھے. پیارے پیغمبر نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا ان کے قلوب میں. اچھا کیا کہتی ہیں امی عائشہ؟ فتح معه ثم جاءت فاطمہ، پھر اس کے بعد خاتون جنت آئے، سرکار ان کو بھی چادر میں لے لیے. پھر فادخلہ ثم جاء علی، پھر اس کے بعد حضرت علی آئے تو فادخلہ، سرکار ان کو بھی لے لیے. اب ایک چادر کے اندر کتنے ہیں؟ اب یہ 75 ہیں. کون ہے یہ؟ 5 مقدس ہستیاں. ہاں پھر کیا ہوا؟ ثم قال، سرکار نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے، یعنی اب اہل بیت کون ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ 5، ان سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، ہر قسم کے رجس کو دور کر دے. یہ آیت پڑھی. اچھا خصوصاً ان 5 کو چادر میں لے کے کیا حضور نے. حالانکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ جو آیت ہے نا، یہ جس سلسلے میں آئی نا یہ آیت، اس آیت کے اوپر کی آیتوں میں امہات المومنین سے خطاب ہے. امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان سے خطاب ہوتے کیونکہ اب بیوی پہلے گھر والی ہے اہل بیت میں پہلے. اب کہیں لوگ جو ہے اس آیت سے یہ معنی اخذ نہ کر لیں کہ اہل بیت تو صرف امہات المومنین ہیں، کیونکہ انہی کے سلسلے میں شروعات میں اللہ نے کچھ نبی کی بیویوں کو احکام دیے، پردے کا حکم دیا، کئی باتوں کا حکم دیتے دیتے فرمایا کہ ہم نے نبی کے گھر والوں سے ہر ناپاکی دور کر دی. تو اب کوئی یہ نہ خیال کر لے کہ یہاں پر اس آیت سے صرف امہات المومنین کی مراد ہے، علی مراد نہیں ہے، فاطمہ زہرا مراد نہیں ہے، حسنین مراد نہیں ہے. اس بات کو واضح کر دینے کے لیے پیارے پیغمبر نے اس آیت کی تفسیر میں ان 75 کو داخل کر دیا، یعنی چاروں کو داخل کر کے فرمایا جیسے یہ میری اہل بیت ہے میری بیویاں، ویسے ہی یہ میری اہل بیت ہے. یہ میری کیا ہے؟ یعنی یہ اہل بیت ہے، یہ حکم ان کے لیے بھی ہے، اللہ نے ان سے ہر رجس کو دور کر دیا. سمجھ آئی بات؟ یہ اہتمام ہوا. اچھا اور آگے چلیں تو یہ حدیث مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے مگر بڑی جامع ہے. حضرت مسور بن مخرمہ یہ راوی ہے، صحابی ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا بولے سرکار؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یؤذینی ما آذاہا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی.
یہ قربت ہے، یہ محبت ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں، کیونکہ ایک جگہ میں سارا نہیں آتا، اور تھوڑا کتاب میں بھی جو ہے نوٹ کر لے کے لائے دوسری کتابوں سے۔ یہ بھی حضرت مصباح رضی اللہ عنہ سے جو روایت آتی ہے، اس کو امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ شجرۃ منی، فاطمہ میری شاخ ہے، میری شاخ، یعنی حضور سے ایک قربت ہے، خاص شاخ ہے۔ پھر فرمایا یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ میرا یعنی میری تقدیر میری شاخ ہے، جس چیز سے اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، جس سے اس کو ناراضگی ہوتی ہے اسی سے مجھے ناراضگی ہوتی ہے، یعنی جس سے فاطمہ خوش میں بھی اس سے خوش، جس سے فاطمہ ناراض میں بھی اس سے ناراض۔ اچھا پھر آگے حضرت ثوبان کی روایت ہے کہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر كان آخر عهده بانسان من آله فاطمہ واول من يدخل عليه اذا قدم فاطمہ، رواه ابو داؤد واحمد۔ اب یہاں امام ابو داؤد اور امام احمد نے اس کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ شریف سے باہر جاتے، کہاں جاتے؟ باہر تشریف لے جاتے، تو باہر جانے سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے۔ کس سے ملتے تھے؟ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا کرتے تھے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صحیح ہے یہ چیز، جب بھی حضور مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو خاتون جنت سے ملتے، اور جب باہر سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے کہاں جاتے؟ خاتون جنت کے پاس جاتے۔ جانے سے پہلے بھی حضور خاتون جنت کن جایا کرتے، اور آنے کے بعد بھی سب سے پہلے کس کنے جاتے تھے؟ خاتون جنت کے پاس جاتے تھے۔ اچھا پھر ایک اور روایت، اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا كان یوم القیامت نادى مناد من وراء الحجاب، قیامت کے میدان میں ندا دینے والا ندا دے گا، قیامت کے میدان میں ندا دینے والا ندا دے گا۔ اور یہ کس کا ارشاد ہے؟ حضور کا ارشاد ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں ندا دینے والا حجاب سے ندا دے گا، یعنی یہ ندا کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ پاک کی طرف سے ہوگی، اہل محشر پر۔ اللہ تعالیٰ ندا دے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نظریں نیچے کر لو، اے اہل محشر اپنی نظریں نیچے کر لو، ان فاطمہ بنت محمد حتی تمر، جب تک میرے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ گزر نہ جائے، جب تک ان کا گزر نہ ہو جائے نظریں نیچی رکھو، سب کی نظریں اہل محشر کی نیچے کر دی جائے گی۔ اس کو امام حاکم نے بیان کیا۔ اچھا پھر ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو کیا شان کی بات ہے، اپنی زوجہ کی عظمت رسول اللہ سے بیان کر رہے ہیں، کیا شان کی بات ہے۔ سرکار نے یعنی حضرت علی کی عظمت خاتون جنت کو بتائی، خاتون جنت کی عظمت حضرت علی کو بتائی، ہے نا۔ اچھا پھر فرمایا کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنہ، سرکار نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، انا، جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ سرکار جائیں گے، انا و فاطمہ و حسن و حسین و علی، سرکار نے فرمایا میں، علی، حسن اور حسین سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے، جب جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکا کون ماریں گے؟ جنت دروازے بند رہیں گے، کھٹکا کون ماریں گے؟ سرکار۔ اندر سے رضوان بولیں گے، فرشتہ جو ہے داروغہ، یہ بولیں گے کون؟ فرمایا جائے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو داروغہ جنت رضوان کہیں گے مرحبا
مجھے اسی بات کا حکم ہے کہ جب آپ آ کے دستک دے دو میں کھول دوں، اسی بات کا مجھے حکم ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے ہم کھلوایا جائے گا دروازہ، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اب سرکار اکیلے نہیں جائے گی نا، پہلے انا و علی، میں ہوں، علی ہے، اے علی تم ہو، فاطمہ ساتھ ہے، خاتون جنت ساتھ ہے، حسنین کریمین ساتھ ہے، قربان جائیے حضرت علی پر۔ کس پر؟ کس پر جائیے؟ ہاں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے پوچھا یہ سن کر، فمحبنا، ہم سے محبت کرنے والے کہاں نہیں؟ ہم سے محبت کرنے والے تو فرمایا قال من ورائکم، وہ تمہارے پیچھے رہیں گے، ہم آگے اور ہم سے محبت کرنے والے پیچھے رہیں گے۔ تو یہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا مقام آپ دیکھیے۔ فضیلت اگر بیان کرنے بیٹھے تو گھنٹوں چلے آتے، بہت سے روایات احادیث فضیلت میں۔ یہ تاریخی ظلم ہوا ہے، یہ یاد رکھیے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ مساجد کے منبروں سے جن کی عظمتیں بیان ہونی چاہیے تھی، خشک لوگ آ گئے محراب اور منبر میں، ایسے بھی آپ تو ایسے ایسے خشک ہے، ضروری مسائل سے بھی خشک ہے، فضائل تو فضائل، شان والوں کی شان تو چھوڑو، احکام تو ضروری ہے، نماز کے احکام اس سے بھی بے بہرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو عظمتیں ہیں نا، ان کی جو خدمات ہے نا، 100 سال گزرنے کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا خدمت کا۔ انہوں نے بنیادیں ایسی دے دی، جب آخری صحابی بھی دنیا سے گزر گئے تب کوئی صحابی رہے دنیا میں؟ نہیں رہے نا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آج سے 100 سال کے بعد اب جتنے زندہ ہے وہ باقی میں نہیں گئے، یعنی سب دنیا سے گزر گئے۔ تو 100 سال بعد حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 100 سال بعد صحابہ دنیا سے گزر گئے، مگر جو کام انہیں کرنا تھا، جو کام اللہ نے ان سے لینا تھا وہ کر گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ مگر 13 صدیاں، کتنی صدیاں؟ 1300 سال، ان صدیوں میں جو اسلام ہرا بھرا ہے تو یہ کن کی قربانیوں کی وجہ سے ہے؟ تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے، یہ یاد رکھیے۔ خواجہ اجمیری نظر بھی آ رہا ہے آپ کو، یہ کس کی اولاد ہے؟ بڑے پیر سرکار نظر نہیں آ رہا آپ کو، یہ کس کی اولاد ہے؟ کل آپ دیکھ لیجیے یہ تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ کس کی اولاد ہے؟ اکثر کس کی اولاد ہے؟ اہل بیت، رسول اللہ کا خون ہے، رسول اللہ کی آل ہے۔ اب دیکھ لیجیے انہوں نے 13 صدیوں میں جب جس امر کی ضرورت تھی انہوں نے اس پر کام کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی قرأت، تلاوت، اذان کی آوازیں، مسجدوں کی یعنی مسجدوں کی کثرت، پھر اس میں مسجدیں کا آباد ہونا، یہ سارا کچھ آپ کو دین اور اسلام نظر آ رہا ہے نا، یہ کچھ جواب کا نتیجہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے۔ اب پھر قیامت تک ہے یہ معاملہ، امام مہدی بھی حضور کی آل میں سے رہیں گے۔ کس کی آل میں سے؟ ہاں، قیامت تک ہے وہ معاملہ۔ تو اسی لیے یاد رکھیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وراء الورا ہے۔ کیا ہے وہ؟ وراء الورا ہے، ان کی عظمتیں وراء الورا۔ کیا ٹائم ہو رہا؟ یہ بات ختم کر دیتے۔ خاتون جنت کا جب نکاح ہو گیا تھا تو دور تھا مکان، تھوڑا دور تھا، تو مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا بیٹی سے، بیٹی تمہارا مکان دور پڑتا ہے، اچھا ہوگا تم قریب آ جاتی میرے۔ کہاں جاتی؟ قریب۔ تو خاتون جنت نے کہا کہ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری صحابی، کون سے صحابی ہے؟ انصاری، حارثہ بن نعمان، ان کے بہت مکانات تھے۔ بعض لوگ رہتے نا، ان لوگوں کے گھر بہت رہتے پیسے والے،
تو یہ انصار صحابہ میں یہ دو صحابی تھے حضرت حارثہ بن عمر، ان کے گھراں وہ تھے، کیا تھے؟ مکانہ، گھراں زیادہ تھے ان کے. اور جب بھی سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے نا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک آدھ اپنا گھر خالی کر کے سرکار کو ہدیہ کر دیتے تھے. ایسی کئی گھراں سرکار کو ہدیہ کرے، ان کے گھراں پراپرٹی والے تھے، گھراں تھے. تو خاتون جنت بولے کہ حارثہ بن نعمان کا گھر ہے آپ کے گجرات کے قریب، آپ بات کریں، میں آ جاتی ہوں قریب. تو سرکار نے فرمایا اے فاطمہ مجھے حیا آتی ہے اس کو بولنے میں. پہلے خود خدمت ہے ان کی، کیا ہے؟ پہلے خود خدمت ہے، حیا آتی ہے. کیسا بول؟ پہلے خود کر رہے ہو. خاتون جنت بھی خاموش. مگر اب صحابہ وہ دیکھو فضا میں، ہوا میں اچھی باتیں جلدی پھیل جاتی تھی پہلے. اچھی باتیں کیا ہو جاتی تھی؟ اسی لیے آج یہ جو دواخانے زیادہ ہو گئے، یہ جو ہو گئے نا، اس کی وجہ فضا میں جھوٹ بولے. فضا میں تم فضا میں اچھائی کو پھیلا دو، اچھی باتیں جلدی مشہور ہو جانا، اچھے لوگ جلدی مقبول ہونا، ان کی اچھی اچھی باتیں پھیلائی جانی چاہیے. اگر ہم لوگ تو جہاں کہاں رو کے رکھ، اچھی باتیں زیادہ مشہور نہیں ہو جائے، کوئی بری بات بولے تو ختم، چلی ادھر سے ادھر. سمجھ رہے؟ آج لوگ بولتے سوشل میڈیا پہ بولے تو بہت دور تک جاتا بولتے. میں بولتا ہوں کسی کے بھی کان میں بولو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ کیا بولتے، کسی کے کان میں بول رہے دیکھو کیسا جاتی بات. تو فضا میں جھوٹ بہت جلدی آج ہمارے طور پر. مگر وہ دور میں کیا تھا؟ اللہ کا حکم ایسا نازل ہوتا تو سوشل میڈیا نہیں تھا، صحابہ سنتے بھی پھیلا دیتے تھے. فضا میں سچائی تھی، فضا میں کیا تھی؟ سچائی تھی. اب یہ بات صحابہ تک پہنچ گئی، اور پہنچتے پہنچتے حضرت حارثہ تک بھی پہنچ گئی. سرکار اپنی بیٹی کو قریب بلانا چاہ رہے، میرا مکان ہے، مگر حیات مارے مجھے نہیں بولے. آ گئے ادب کے ساتھ سلام عرض کر کے کھڑ کے دو زانو بیٹھ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ شہزادی کو، آپ کی بیٹی کو قریب بلانا چاہتے ہیں اور آپ حیا فرما رہے ہیں. حضور آپ حکم دیں، میں وہ گھر خالی کروا دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کو بلا لیں. یا رسول اللہ جو میری ملکیت میں میری چیزیں ہیں نا، میرے پاس رہے تو مجھے اتنا پسند نہیں آتی جتنا آپ کے استعمال میں رہی تو پسند آتی ہوگی. گھر میرا، میں میرے بیوی بچے استعمال کر رہے تو مجھے اتنا پسند نہیں آتا جتنا آپ استعمال کرے اور آپ کے بچے استعمال کرے تو مجھے اتنا پسند آتا ہوگا. اسی لیے یاد رکھو. تو اب یہاں سے دونوں باتیں سن لو، انصار صحابہ کی قربانیاں بھی سن لو اور رسول اللہ کی خاتون جنت سے محبت کو بھی سن لو. سرکار بولے بیٹی فاطمہ، اچھا تمہارا خاتون جنت کا مکان کو جو یہ تھے وہ کہاں ہے آج؟ آج کہاں ہے؟ معلوم کو روضے کے اندر ہے، وہ سنہری جالیہ ہے نا، اس کے اندر ہے. یہ ابھی حال ہی میں ایک چچنیا کا صدر قادیروف، کچھ نام ہے نا، رمضان قادیروف، چچنیا کا صدر، اس کو جب یہ موقع ملا سنہری جالی کے اندر جانے کا، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہے. اس بندے نے وہاں پہ جا کے، صدر ہے وہ چچنیا کا، پریسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں، پی ایم بولتے نا، بڑا. تو اب اس نے ایک محراب کے پاس جھک کر پیسہ دے کے ایسے سے کیا، دیکھا ہوگا آپ نے. تو وہ جو محراب ہے نا، وہ خاتون جنت کی سجدہ گاہ ہے، وہ خاتون جنت کا حجرے کا مقام ہے وہ. اب یہ میں اپنی تحقیق نہیں کر رہا ہوں، وہابیوں کی بھی ایک تحقیق بولا خود بولتے یہ جو ہے یہ خاتون جنت کا حجرہ تھا، یہ ان کا مکان تھا، سرکار قریب بلا لیے تھے. اب دیکھو
ان کا جو حجرہ ہے وہ آج کہاں پر ہے؟ پیارے آقا کے روضے میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے اندازہ لگا لو سرکار کتنا قریب بلا لیے تھے اور وہ کتنے قریب تھے. بہت قریب تھے. یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں قربت کا, محبت کا. اچھا دیکھو باتیں میں نے بہت اچھی نوٹ کی ہے مگر ٹائم نہیں ہے بولنے کی. مگر ایسی ہستیوں کے اب ہمارا حال تو ایسا ہے, ہم لوگ چائے پیتے, بریانی کھاتے یا ایک نعت خان کو بھی سنتے تو ایک گھنٹہ سنتے, اور ایک تقریر عالم دین کی سنے تو خطیب کو 25 منٹ سنتے تھے. ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یاد رکھو. تو جو نعت خانوں کو کتنی دیر سنتے, 2 گھنٹے سنتے, اور اپنے خطیب کو 25 منٹ میں یاد رکھو. اب ایسی قوم مانا ہی کھاتی اور ان کے اوپر اور وہابیت غالب آتی اور دیوبندیت غالب آتی, ان لوگ پھر ماتم کر لیتے پھرتے. ہاں ایسا ہو گیا, سنیت کا ایسا ایسی تو تھا. کیونکہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں, نعت خان اصل اہل سنت کی تبلیغ کر رہے سمجھ رہے ہو. اسی لیے میں بولا اب دیکھو میں اب یہ موضوع پہ بولا تو پھر بہت بول دیتا نہیں بھی. ہاں تو خیر یہ کیونکہ اچھا ہم جو بتا رہے تھے آپ کو 5-10 منٹ ایکسٹرا لیتا ہوں. لیو نا کوئی, ہاں لیو نا. آپ کو تم نا تراویح بھی پڑھے ہوئے ہیں, کئی ہے شاید, کئی تو باہر سے آئے ہوئے ہیں, کئی تو تراویح پڑھے ہوئے ہیں. ہاں تو یوں سمجھو آج کی تقریر کا ہدیہ سمجھ کے 10 منٹ دے دینا ہے. یہ 10 منٹ جو لے رہا ہوں اس کچھ ہدیہ سمجھ کر. تو کیا ہے سنیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ واقعہ ہے. دیکھو سیرت کی کتابوں میں سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحن میں سجدے کی حالت میں تھے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور شیبہ یہ غنڈے کیا کرے, اونٹ کی اجڑی لے کے آ کے سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ رکھ دیے تھے. بہت وزنی رہتی بوٹی جو بولتے نا اجڑی جس میں رہتا گوبر وغیرہ, وہ لے کے آ کے سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ رکھ دیے تھے. سرکار سجدے کی حالت میں تھے. سب سے پہلے عمر کیا ہے 5-6 سال. خاتون جنت کی عمر کیا ہے 5-6 سال. بھاگتے ہوئے آئے, دوڑتے ہوئے آئے, اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اجڑی کو ڈھکل رہے تھے, ہٹا رہے تھے ایسا. پھر بعد میں دیگر جو اصحاب تھے وہ آ کے ہٹائے. غالباً سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آ کے ہٹا کے پھر بات کر رہے تھے, یا غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو سرکار کے چچا ہے وہ آئے. مگر سب سے پہلے کون آئے؟ خاتون جنت آئے. ابھی عمر چھوٹی سی عمر میں ننھے ہاتھوں سے ہٹا رہے, اور جب آپ ہٹا رہی تھی تو ابو جہل, ابو لہب, یہ عتبہ اور شیبہ یہ کونے میں کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے. یہ خاتون جنت نے ان لوگوں کی ہنسی کو دیکھا اور زبان سے نکلا, اے اللہ ان کی ذلت کی موت دینا. کیا نکلا زبان سے؟ اب سنو, واضح طور پر سیرت کی کتب میں اپنوں میں غیروں میں سب نے لکھا ہے, بدر کے میدان میں جو ذلت کی موت مرے ہیں یہ سب کے سب یہ خاتون جنت کی دعا تھی. یہ جو ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور شیبہ یہ جتنے بھی مرے نا بدر میں ذلت کی موت, تو خاتون جنت نے یہی دعا کی تھی نا ان کے اپنا اللہ ان کو کوسی بول دینا. اچھا مرنے سے پہلے ابو جہل بھی ایک بولا یہ کیا ذلت کی موت ہے, بولا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, بخاری میں ہے معلوم آپ کو. انہیں مرنے والا خود بولا یہ کون سی موت ہے, ملتی نا کیونکہ شہزادی نے دعا کی ہے اے اللہ اس کو ذلت کی موت دے. اچھا وہ کئی کو معلوم ننھے بچے مارے صحابہ کے, مجاہدہ جا کے نہیں مارے ابو جہل کو, صحابہ کے تو ننھے گئے. حضرت معاذ, حضرت معاذ یا معاذ رضی اللہ عنہ یہ دونوں گئے جا کے کام تمام ابو جہل کا کر دیے. تو جب زخمی پڑے ہوا تھا نا تو کیا بولا معلوم, کاش کوئی بہادر مرتا تو
بہادر آدمی آ کے مارتا تو شان سے مرتا تھا، بچے مار کے چلے گئے. کیسی ذلت کی موت؟ بخاری میں ہے. بات سمجھ لو. یہ اسی لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اللہ کی جب مدد آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ جب اچھے بڑے سے بڑے تکبر کرنے والے کو عزت کی موت نہیں کیسی دیتے؟ تکبر کرنے والے ویسی موت مرے، ذلت کی موت مرے. نمرود کے لیے لشکر بھیجے اللہ تعالیٰ، مچھلی بھیجے نا، کیا بھیجے؟ فرعون کو پانی میں ڈبا دیا. ہاں ایسی تو تھا. تو المختصر آگے سنیں یہ. اچھا یہ اب اس واقعے سے کیا اخذ ہوا؟ خاتون جنت نے کہا تھا نا اللہ ان کو، یہ ہم پر ہنس رہے ہیں، انہیں ذلت کی موت دے. لفظ ایسا نہیں کہا کہ ان کو موت دینا، ذلت کا لفظ استعمال کیا اور وہ مرنے والا بھی بولتے بولتے مارا. یہ کیا ذلت کی موت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیے. کیا کر دیے؟ انتظام. اچھا یہ تربیت کے لیے خاتون جنت ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے. امام حسن رضی اللہ عنہ سن رہے تھے دعا. دوسروں کے لیے کرے سو پوری دعا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرے. تو امام حسن نے پوچھا امی اپن سب کے لیے کر لی؟ تو خاتون جنت نے کہا بیٹے پہلے دوسروں کا حق ہے پھر اپنا. اور اب ایک مسئلہ ذہن میں رکھے آپ، دعا کی زکات یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا، خاندان والوں کے لیے کرنا. یہ جتنے بھی اپنے اہل و عیال ہے، گزارش کرنے والے، گزارش نہیں کرنے والے، سب کو کرنا. پھر عام طبقہ جو ہے نا مسلمانوں کا، ان کے حق میں دعا کرنا. یہ دعا کی زکات ہے. یہ ایک روایت ہے. اور خاتون جنت نے اسی طرف اشارہ کیا. اور ایک مرتبہ خاتون جنت کے پاس ایک خاتون آ کے بولے 40 میرے پاس اونٹاں ہیں، اس میں سے زکات کتنی بنتی مجھے؟ 40 اونٹاں ہیں، زکات کتنی بنتی؟ آپ نے کہا 1 اونٹ. کیا کہا آپ نے؟ وہی ہے نا جی، 40 میں 1، پھر 80 میں 2، پھر 20 پہ آدھا. 100 روپے میں زکات کتنی ہو گئی؟ 2.5 روپے. کتنی ہو گئی؟ وہی نصاب ہے. تو انہوں نے کہا 40 میں سے 1. پھر کیا کہا معلوم؟ تیرے لیے ہے، میرے پاس اگر ہے تو پوری کرو. تیرے لیے کیا ہے؟ تم ایک ہی دے دو، بہت بڑی بات ہے. اب وہی چنا ہم اگر ہمارے پاس رونا رکھتے بھی نہیں، اہل بیت لٹا دیو، لٹا کے بتائے وہ سب دنیا نہیں تھی. اچھا ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن بھی ہے، مگر ہاتھ ڈال کے نہیں کھا رہے تھے لے کے. خاتون جنت نے کہا بیٹے حسن لو ہاتھ ڈالو. کہنے لگے امی ڈر رہا ہوں کہیں آپ ہاتھ ڈالے اور میں بھی ہاتھ ڈالوں اور جو آپ لینا چاہ رہے آپ سے پہلے اگر میں اٹھا لیا تو نافرمانی نہیں ہو جائے گی. اس لیے امی آپ اپنے ہاتھ سے دے دیجیے. یہ ہے تربیت. کیا یہ ہم نے اہل بیت کو تربیت سے پہچانا ہے کتابوں میں، یہ یاد رکھیے. سرکار کا گھرانہ تربیت یافتہ گھرانہ ہے، یہ یاد رکھیے، تربیت یافتہ گھرانہ ہے. تو ایسی تربیت خاتون جنت نے اپنے بچوں کی فرمائی. اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹے تھے آپ کی والدہ ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دعوت سہیلی کے پاس سے دعوت آئی ہوئی تھی. تو اب بچوں کو نئے کپڑے دلاتے نا، نئے کپڑے کچھ زیورات بھی خاتون جنت کو وہ کرے. اب دعوت کا دن آیا، تیار ہو جانا چاہیے بول کے آئے. دیکھیں خاتون جنت جو ہے کیا عمر ہے؟ 6-7 سال لگا. کیا عمر ہے؟ چھوٹی عمر ہے خاتون جنت کی. آپ نے سادہ لباس پہنا، زیورات بھی نہیں پہنے. تو اما خدیجہ نے کہا کہ بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، وہ زیورات وغیرہ اور وہ کپڑے عمدہ کیا کیا تم نے، اس کو نہیں پہنو گی؟ تو آپ نے فرمایا امی مجھے ان چیزوں سے محبت نہیں ہے اور مجھے وہ پسند بھی نہیں ہے.
6-7 سال کی عمر میں ترک دنیا اور زہد کیا ہے وہ خاتون جنت بتا رہے ہیں. ترک دنیا اور زہد کیا ہے یہ بتا رہے ہیں خاتون جنت. اب ظاہر سی بات ہے, اب دیکھو جہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, بولے سرکار کیا بولے میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے اسی لیے امی عائشہ بھی کیا بولے سمتن ودلن وہدین, سرکار یعنی ظاہر اور باطن کے لحاظ سے, سیرت اور صورت کے لحاظ سے, ظاہر اور باطن کے لحاظ سے اگر حضور کے مشابہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے. تو اکثر وہ تو کیا ہے وہ اکثر وہ تو المختصر. بہت ساری باتیں ہم نے بیان کر دی اور شاید 5-10 منٹ بھی ہو گئے, تو یہ کچھ باتیں ذہن میں رکھے اور پھر خلاصے میں یہ بات ذہن میں رکھے, اہل بیت اطہار سے ہمیشہ اظہار محبت کرتے رہنا. جب بھی ان کے ایسے کوئی خاص مواقع آ جائے ان کا تذکرہ کرنا, اپنے بچوں کو بھی بتانا, اور ساتھ ساتھ وقت کی یہ بھی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, دیکھو دونوں کو بتانا ضروری ہے آج کے دور میں, سمجھ رہے دونوں, نہ تو صحابہ سے واقف ہے ہم لوگ نہ تو اہل بیت سے واقف ہے, دونوں سے نا واقف ہے. صحابہ کتنے بولے تو 4 ہی 6 سمجھ رہے نا, 4 تو عظیم ہے, 4 کیا ہے عظیم ہے. صحابہ بہت ہیں, صحابہ ان کے کردار, مجاہدین صحابہ کا طبقہ الگ ہے, طلبہ صحابہ کا طبقہ الگ ہے, ہاں تاجر صحابہ کا طبقہ الگ ہے, صحابہ کے طبقے الگ الگ ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے, اپنا اپنا کردار ہے ان کا. تو صحابہ کو پڑھنا چاہیے, صحابہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہم یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ جو قریب 7-8 سال یہ جو ہمارا عرصہ ہوا, ہم ہی نے جو ہے اللہ کے فضل سے 300 سے زیادہ صحابہ کی سیر کو بیان کر دیا ہے. 300 سے زیادہ صحابہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جیسی کتاب, اصحابہ جیسی کتابیں جو بڑی معتبر ہے سیر صحابہ کے اوپر, ان کتابوں کو ہم نے پہلے تو ہم نے پورا جمع کیا, سیر کو ان کے جمع کر کے ہم نے مسجد وہ کام خانقاہوں میں بیٹھ کے نہیں کرے گا, بولے تو وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ وہ جو ہے وہاں گئے بولے تو محدود ہو جا رہے. آج ضرورت مساجد میں آ کے کام کرنے کی ہے. کس کی ہے؟ کہاں نا, چاہے پیر صاحب ہو یا مولوی صاحب, بڑے بڑے درجے کے جو علماء ہیں, اب ان لوگوں کے الگ اسٹیجاں سجے ہوئے بھائی, اس لیے بول رہا ہوں ان لوگوں کو تجربہ نہیں رہتا مساجد کا, قوم کس حال میں ہے, قوم کس پستی کا شکار ہے, کن کن گمراہیوں کا شکار ہے, قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے, یہ 1 لاکھ کے اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان کرتے, ضرورت نہیں کر سکتے یہ لوگ. ہاں کرنے کے لیے ان کو کسی مسجد کا امام بناؤ, جو بڑے اسٹیجوں کے, اب بولتے نا اسٹیج کے دولہا بولیے آپ ان کو, آپ شعلہ بیان بولیے, شبنم بیان بولیے, کون سا بھی بیان بولیے آپ ان کو. ان لوگوں کو کہاں لے جاؤ, بولو کہاں لے جاؤ, مسجد میں لے جاؤ اور بولو یہ رسول اللہ کا محراب ہے, یہ رسول اللہ کا منبر ہے. اگر یہی پر علم کا چراغ جلے گا نہیں ہے تو تیرے بڑے بڑے دیوان اور لاکھوں کے اسٹیج کوئی سنیت کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے, یاد رکھو. میں نے بارہا کہا ہے یہ بڑے بڑے دیوانوں اور اسٹیجوں سے سنیت کو کھینچو اور لے کر آؤ مسجد کے منبر اور محراب پر. یہ کام ہونا چاہیے, تو ہی سنیت کا کچھ بھی ہوتا, نہیں تو سنیت کا کچھ ہونے والا ہے کچھ نہیں ہے. آج تو لڑ رہے امام نہیں مل رہا صحیح عقیدہ, بول کیا کرنا کچھ رہے, میرے کو ہی پوچھ رہے امام نہیں ہے صاحب صحیح عقیدہ کیا کرنا, اور کٹر سنی رہتے بھیان. میں اصل میں وہ TTS نہیں بولتا ہوں, DDS ہی بولتا ہوں. نہیں مل رہا بھائی, نہیں مل رہا, ملتا بھی نہیں تمہارے کو آگے, اور خطرناک ہوتا آگے تو اور بھیانک ہے. سمجھ نہیں کہ بات کو. اب ایک بات دیکھیے, آپ ذہن میں رکھیے اس کو, محراب کا معنی معلوم آپ کو؟ محراب کس کو بولتے ہیں؟ جہاں مصلی ہے نا وہاں بنایا گیا نا, وہ پورا ایک شکل ہے اس کی. میننگ کیا ہے اس کا؟ حرب سے ہے محراب. کس سے ہے؟
عربی میں حرب کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو. محراب کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے جنگ کی جائے گی. محراب کا معنی کیا ہے؟ جہاں سے شیطان کے خلاف، برائی کے خلاف، باطل کے خلاف جس جگہ سے جنگ کی جائے گی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا ہے اس کا نام؟ اب ہو رہی وہاں سے لڑائی برائی کے خلاف ہے، وہاں پہ کھڑے ہوا بدعقیدیوں کے خلاف، بدعمالیوں کے خلاف کھڑے ہوا ہے وہاں پہ بندہ. مطلب بندے تو ہیں، کیا وہ بندہ کھڑا ہوا ہے جو برائی سے لڑے؟ سلام پھیرنے کے بعد وہ لوگ پیچھے سود خور بھی آ رہے ہیں، قبضے کرے ہوئے آ رہے ہیں، راوڑیاں آ رہی ہیں. کیسے کیسے آتے؟ بہت بھیانک رہتے پیچھے امام صاحب کے پیچھے آخری رہتے، آخری بولے تو آخری. ایسا سلام پھیر کے حدیث کی کتاب، تفسیر کی کتاب رکھ کے سمجھا سکتے، برائی کے خلاف بول سکتے. اب انہیں کمیٹی میں سے نکل کے آ جاتا ہوں، ہاں میرے کو بولے ایسا ہے بھی. کیا بات ہے؟ ایک بولے ارے تیرے کو کون بولے بھائی، برائی کو بولے. اب تیرے کو لگ گیا تو میں کیا کروں؟ میں برائی کے خلاف بولوں، پیارے آقا کی حدیث سے بولوں، شریعت کا حکم بناؤ. اب پھر اچھا ایسا بھی نہیں بولا تو کیا ہوا؟ خود بول رہے ہیں. کیا ہوتا؟ خود بول رہے ہیں. ایک صاحب نے پاک کے بولے ارے وہ عجیب ہے بھائی، انہوں ایک صاحب مطلب سنا رہے تھے آپ کے بارے میں. یہاں کا نہیں، پدمارao نگر کی میں بات کروں، پدمارao یا ملک پیٹ، غالباً ملک پیٹ میں. تو بولیں گے آپ کسی کی سنتے نہیں. کیا بولے؟ کسی کی؟ میں بولا ارے کیا بات کر رہے آپ، ہلکا جملہ ہوگا، ہم کسی کے باپ کی نہیں سنتے، خالی کسی کی نہیں سنتے. بولے ہم کسی کے باپ کی نہیں سنتے دین کے معاملے میں، اور یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. آپ بہت ہلکی بات کریں صاحب، ہم کسی کی نہیں سنتے. ایک بات یاد رکھیے، میں ہمیشہ ہر جگہ بولتا ہوں، یہ جہاں بھی یہ راتوں میں بھی اس میں بلاتے نا، سب کو بولتے جا رہا ہوں، دیکھو جب میرے کو بلا رہے تو میرے حساب کا ماحول رکھ کے بلانا. یا کیونکہ یا اگر ایسا نہیں ہے نا تو بندوں کا جو بندہ ہے ایسے بولنے کو بھی ڈالے، انہیں جیسا تم چاہ رہے ویسا کر کے کھونا پہن کے لفافہ لے کے بھی چل جاتا. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ کچھ بچانا ہے آپ کے پاس؟ پورے جلسے میں جلسہ ہو گیا، بڑا جلسہ ہو گیا، پورے جلسے کے بعد کل سوشل میڈیا پہ آیا کیا ہوا، بولے تو پورے کھلا پہن کے ٹھہرے ہوئے. ارے یہ ہوا وہاں پہ پیغام کیا گیا؟ کیا امت کو بیدار کیا گیا؟ نہیں میں کھلا پہن کے سب ٹھہرے، چلو سوشل میڈیا میں آ گیا، یہاں جلسہ ہوا، کھلا پہنے یہ لوگ خدمت کرے. اس کے علاوہ کچھ بچا ہے آپ کے پاس؟ اس لیے بولتا ہوں سنیت کو کیا حالات ہے، سنیت کس بستی میں ہے. آپ کو بہت سارے معلومات ہوں گے، میرے کو وہ سب مت بتائیے. آپ آج کے دور میں سنیت کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ پیپر پہ لکھ کے دیجیے. وہ سب مت سنائیے کیا کیا ہو گیا سنیت کا، کون کون غالب آ گئے. آج گولکنڈہ قلعہ اور اس کی سنیت پر آپ یہ جو باطل لوگ سوار ہو چکے ہیں، غالب آ چکے ہیں. آپ کا ایک کوئی ادارہ نہیں ہے، آپ کا کوئی ایک ایسا تربیت والا، یہاں خانقاہ تو رکھنا تھا کم سے کم. چلو مدرسہ نہیں تو بھی کوئی خانقاہ، اچھی خانقاہ، ایسا نہیں. اب آج کل کیا ہے، تھوڑا زلفاں چھوڑ رہے انہیں بھی خانقاہ کر لے رہا، وہ بھی تماشا. ادھر ادھر بیٹھا میں بھی بابا ہو بولا، اور دو کمرے میں خانقاہ، وہ نہیں بولو ایک روحانی کام کرنے والی خانقاہ، اللہ والے جو ڈالے میری وہ پورا ہے. وہ دو کمروں کی، کل تک الگ آج الگ، کیا بولے تو اس باطل کا مل گیا، یہ فیض مل گیا، وہ فیض، وہ ایک عجیب تماشا. وہ نہیں سمجھے. جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، قوالی میں مزہ آتا، انہیں تربیت کر سکتا. کس میں مزہ آتا؟ قوالی میں آتا کرتے، نماز میں نہیں آتا کرتے. اسی لیے وہ عجیب ایک الگ لائن ہے. مگر محترم دوستو، بتانے کا مقصد اور منشا خلاصہ کلام میں یہی ہے،
آپ دیکھ لیجئے، ہمارے علاقے کو دیکھ لیجئے، پورا کر لیجئے، اس کے بعد ماتم مت کیجئے۔ آج ہمارے لوگوں کو کیا ضروری ہے یہ دیکھ لیجئے، کس چیز کی۔ میرے کو ایک صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی وہ مدرسہ ڈالنا ہے تو ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، اور اگر دعوت اسلامی والے اگر ساتھ دیں وہ کریں تو میں بولا تو کہیں کو جاتے ادھر دعوت اسلامی کے پاس کہیں کو جاتے آپ معمولی آدمی نہیں ہے صاحب، آپ بڑے آدمی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کھڑ کے کر دینا تھا، آپ خود نامی میں آنا ہونا تھا، آپ بھی کسی کے محتاج، اس سے سنیت بچے گی۔ اور یاد رکھیے باہر والے یعنی جو باہری ہیں وہ باہری، گھر کا آدمی جو کام کر سکتا باہر کا آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ یہ یاد رکھیے آپ۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہ کو لے لو کہ میں دعوت اسلامی کے خلاف اور ان سے مل کے آؤں، وہ ایک تماشا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ سے کچھ بھی نہیں ہوا تو میں یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے بھائی دعوت اسلامی والوں کو بلا کے کراؤ، مگر پہلے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ تم کیا کرے، دوسروں کا چھوڑ دو، تم جو بڑی سوسائٹی سے بڑے تحریکیں ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے ان کے بڑے پیمانے میں، تمہاری کیا، تمہارے پاس کیا ایسی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ تم کھڑ کے ایک ٹیم بنا کے ادارہ قائم کر کے، اب یہاں پہ جتنے بھی ادارے چلے قلعے میں بڑے بڑے علماء کھول کے بیٹھے رہے، آپ کی طرح کاروباریاں آدمیاں کھولے سوئی، صحیح بولو، کھولے نہیں کھولے۔ اب میں اچھا واضح کر کے بول، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جماعت، اس میں کاروباری آدمی بھی جاتا نا یہ جماعت میں، انہیں کاروباری رہتے ہوئے بھی اپنے مسلک کا پورا کام کرتا، مگر ہمارا خطیب بھی اتنا کام نہیں کرتا جتنا وہ کام کرتا اپنے مال سے۔ اب آج سنیوں کا نے کم ہے مالدار ہونا، ہے کمی ہے، بہت ہے، مگر امام کیا کرے خالی چندہ دیتے ہیں ہم، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے سے، چندہ دے دیا نا، اب پھر کیا بولے ہمارے حساب کی بات کرو، چندہ دے دیتے ہیں بس اتنا ہی رہ گیا۔ اب ایسا رہے گا تو اب میں اسی لیے ایک جگہ میں نے یہ بھی کہا اب سوچ چھوڑ دو، بہت ہو گیا سنیت کے اوپر تماشا الزامات وغیرہ وغیرہ، اب ایک ماتم کی چیز چھٹی ہوئی ہے وہ لے لو، لے کے آپ بھی شروع کر دو، گلی گلی ماتم، ہاں یہ کیا ہو گیا، ہاں یہ بس یہی کرتے رہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو خدا کے بندے ہوتے ہیں نا وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ قدم اٹھا دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹیم ورک کام کرنا، کون سا ورک؟ ٹیم ورک کام ہونا، ٹیم بنا کے کام ہونا، کوئی باہر کا آدمی اس میں داخل نہیں ہونا، وہ ٹیم کے لوگ ہی اپنی جیب سے مال خرچ کر کے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا، یہ جو مسجد کے کمیٹیاں بناتے نہیں، میں نے تو ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا یہ کمیٹی میں پیسے والے علاقے کے جتنے رہتے ہیں ان کو کمیٹی میں رکھنا، مسجد کا چندہ نہیں کرنا، یہ کمیٹی والے امام وغیرہ کی تنخواہ دے دے، کمیٹی کو اس نہیں بنا، پیسے والوں کو بنا، چندہ وغیرہ کرے، مگر ہوتا یہ بڑے پیسے والے لوگ کمیٹی میں رہتے پھر بھی چندہ ہوتا اور پھر تنخواہ دیتے ہوئے کیسا دیتے جیسے کہ اپنی جیب سے دے رہے مولانا صاحب۔ ہاں کیا ہو رہا ٹیبل سے بتاتے ہو جیسے کہ ان کی جیب سے دے دیے صاحب، اگر تم جیب سے بھی دیے تو نہیں بولنا اس کو کچھ بھی، مگر یہ تو قوم کا ہی دے رہے تم سے۔ اسی لیے میں جب امامت کرتا تھا تو میں خود کمیٹی والوں کے سامنے بولتا تھا، میں ابھی بھی زندہ ہے نا پوچھ لے سکتے جائے، میں بولتا تھا یہ قوم میرے کل ایسا امام ہے اور خطیب ہے بول کے تم لوگوں کو مسجد میں چندہ ڈالتی تو میں اگر سنتا ہوں تو ان لوگوں کی سنتا ہوں، تم لوگوں کی نہیں سنتا ہوں، تم میں سے جب تم اپنی جیب سے لے جا کے دیں گے نا جب اپنا مشورہ دینا ہوگا۔ اور موسم اب یہ یو پی بہار بنگال کے عجیب تماشے کر رہے تھے، عجیب ہے، ہمارا وہ بنگالی تھا بندہ، اس کو بڑا درد ہوتا تھا جب چندوں کے دھندوں کے خلاف وہ بولتے تھے، تو مسجد کے کمیٹی کے کون بھی رہے تو سننا پڑھ کے جاتے تھے صاحب ٹیوشن پڑھانے، کیا پڑھ کے جاتے تھے؟
رہتا نا ایک دبدبا، صدر صاحب آ گئے بھائی مسجد میں، تب سنتاں پڑھ کے کر کے سب دیکھ کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ایک دن میٹنگ بیٹھی تو میں پہلا سوال یہ کرا آپ کا خدا کون ہے؟ یہ صاحب ہے کہ اللہ ہے؟ لہری ایسا لگا ہاؤ. آپ خالی ٹائم کوئی کمیٹی کا آدمی نہیں رہا تو آپ فوراً بھاگ جاتے، سنت بھی نہیں پڑھتے. جب کمیٹی کا آدمی رہتا تو آپ سنت پڑھ کے جاتے. تو خدا کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کو اہل سنت کے اندر جو پستیاں ہیں نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو تنزلیاں ہیں نا، اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ امام کے اندر طاقت، آزادی دیو. اب وہ ایک تماشا ہے وہی لوگ آزادی دیے. اب یہ بات آئے عالم دین آپ کے ممبر اور محراب پہ آزاد ہو گیا تو یہ پورے فیل ہو جاتے. کمیٹی والے جتنے بھی دین کے نام پہ آج تماشا کرے نا سب غائب ہو جاتے. اس لیے اچھے بیکار لوگوں کو رکھتے بھی نہیں. کب ہٹائیں گے کب کریں گے کوئی بھی نہ ہوئے کوئی بھی بات بنا سکتے. یہاں سے نکال اپنی چلنے لگتا ہے. ایک بات یاد رکھو، دونوں طرف یہ بات عرض کر رہا ہوں میں، چاہے وہ عالم دین ہو یا پیر صاحب ہو یا کمیٹی کا آدمی ہو، مسجد کے اندر نہ اس کی چلنا نہ اس کی چلنا، صرف اللہ رسول کی بات چلنا قانون یہ ہے. اگر میں میری چلنا اس کی چلنا اس کی چلنا کچھ بھی نہ ہوگا. ایک اسی لیے یاد میں پہلے وہ خلاصے میں بول دیا، نعت خان کو 2 گھنٹے سنیں گے اور خطیب کو 25 منٹ سنیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل دے. اللہم ربنا تقبل منا اچھا سلام کریں گے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.